السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المعرب والمبنی من الاسماء، معرب اور مبنی اسماء میں سے۔ اب اس چیپٹر میں، اس سبق میں ہم لوگ معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ بہت آسان انداز میں اگر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے تو آپ ایسے یاد رکھیے۔ معرب وہ لفظ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پہ زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آتا ہے۔ اور مبنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا اعراب فکس ہوتا ہے، نہ اس پہ کبھی زبر آئے گا، نہ زیر آئے گا، نہ پیش آئے گا۔ جو اعراب پہلے سے اس پہ ہیں وہی اعراب اس پر ہمیشہ سے رہ جائے گا۔ یعنی کہ کسی کے اوپر اگر زبر پہلی بار تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر زبر رہ جائے گا، کسی پہ زیر ہے تو ہمیشہ کے لیے زیر رہ جائے گا، کسی پہ پیش ہے تو ہمیشہ کے لیے اس پہ پیش رہ جائے گا، یا کسی پہ کوئی اعراب ہی نہیں ہے تو اس پہ کبھی کوئی اعراب آئے گا بھی نہیں، تو وہ سارے ہو جائیں گے مبنی۔ اب یہاں من الاسماء کہہ کے ایک قید لگا دی گئی ہے کہ دیکھیے مبنی جو ہوتے ہیں وہ تو اسم کے اندر بھی ہے، فعل کے اندر بھی ہے، حرف کے اندر بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس سبق میں صرف اسم کے اندر جو معرب اور مبنی ہے اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے شعر دیکھ لیجیے، والاسم منه معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی۔ اسم جو اس میں سے ہے، یعنی اس میں سے کچھ معرب ہیں، کچھ مبنی ہیں، اور جو مبنی ہے وہ حروف سے مشابہ ہونے کی وجہ سے، یعنی قریب، مدنی قریب ہونے کی وجہ سے۔ یشیر الی ان الاسم ینقسم الی قسمین، اشارہ کرتے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ احدہما المعرب، اس میں سے پہلا ہے معرب، وَهُوَ مَا سَلِمَ مِن شَبَهِ الْحُرُوف، یہ وہ ہے جو شبہ حروف سے سالم ہوتا ہے۔ شبہ حروف کیا ہے میں سمجھاتا ہوں، پہلے صرف ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَالثَّانِي الْمَبْنِيُّ، اور دوسرا جو مبنی ہے وہ ہے وہ ہے مَا أَشْبَهَ الْحُرُوف، جو حروف کے مشابہ ہے، وَهُوَ الْمَانِيُّ، اور وہ معنوی اعتبار سے بھی ہے، بقولہ، جیسے کہ شعر کا جو قول ہے، لشبہ من الحروف مدنی، یعنی حروف سے مشابہ ہونے کی وجہ سے، معنی قریب ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کی تشریح کر رہے ہیں، ای لشبہ مقرب من الحروف، یعنی حروف کے بہت زیادہ قریب ہونے یا مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ مشابہ کیا ہے، حروف کیا ہے، سب سمجھاتا ہوں، ابھی صرف ترجمہ پہ غور کریے۔ فعلۃ البناء منحصرۃ، تو بنا کی جو علت ہے، یعنی بنانے کی جو علت ہے، سبب ہے، وہ منحصر ہے، یعنی کچھ ارد گرد ہے، عند المصنف رحمہ اللہ تعالی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فی شبہ الحروف، حروف کے مشابہ ہونے۔ اب یہاں بنا سے میں نے کیا کہا آپ کو، جو اس کی بناوٹ ہے، یعنی اس کی جو بناو ہے، یہاں بنا سے مراد اصل میں مبنی والا لفظ ہے۔ تو اب ترجمہ ہو جائے گا فعلۃ البناء منحصرۃ عند المصنف رحمہ اللہ تعالی فی شبہ الحرف، کہ مبنی کی جو علت ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ارد گرد ہے حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ اب حرف کے مشابہ کیا ہے اس کو سمجھیں۔ عربی میں معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے، میں نے تو سمجھا دیا آپ کو۔ معرب جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مبنی جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے۔ لیکن اب اس میں فرق کیا ہے وہ سمجھیے۔ عربی میں حرف جو ہے، جتنے بھی حرف ہیں، ہم نے بتایا آپ کو کہ اسم، فعل، حرف، ان تین چیزوں سے مل کر کے پورا عربی زبان بنتا ہے۔ تو اس میں سے جو حرف ہے، اسم اور فعل کو چھوڑ کر کے، ابھی صرف حرف سمجھیں۔ حرف جو ہے یہ مکمل طور پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مبنی الاصل کہتے ہیں۔ مبنی الاصل مطلب اصلی مبنی، یعنی حرف ایک ایسا کلمہ ہے اسم کے، عربی زبان کے اندر، جس کا اعراب ہمیشہ کے لیے فکس ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں بدل سکتا۔ لکھنے کے اعتبار سے کبھی کبھی آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے کبھی کبھی آپ اس کو بدل کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں کبھی بھی حرف کا اعراب نہیں بدلتا ہے۔
یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو کہا کہ لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے کبھی آپ بدل سکتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں نہیں، اس کو ذرا آپ آسانی سے سمجھیں۔ اگر کوئی لفظ ہے من، تو من یہ حرف ہے، ٹھیک، حرف جر ہے من، اور اس کے بعد میں نے آگے لکھا ہوا ہے البیت۔ اب اگر کسی کو من اور البیت کو ملا کر کے پڑھنا ہوگا تو کوئی یہ نہیں پڑھے گا من البیت، بلکہ پڑھے گا من البیت۔ اب نون پر زبر ہو جا رہا ہے، تو حقیقت میں تو حرف کیا تھا؟ سکون تھا من، لیکن کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا تو من البیت ہو گیا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ پڑھنے کی وجہ سے ہم نے سکون ہٹا کر کے زبر لگا دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پڑھنے کے اعتبار سے ہم نے اعراب ضرور بدلا ہے حرف کا، لیکن حقیقت میں جو من حرف ہے اس کا اعراب کسی بھی حالت میں نہیں بدلے گا، تو وہ من ہی ہے اصل میں۔ اچھا، اس کو دوسرے انداز میں بھی سمجھ لیجئے۔ دوسرے انداز میں آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ کسی لفظ کے ترجمے کو بدلتا ہے۔ اگر رجلن پر پیش ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، رجلن پر اگر زبر ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا، رجلن اگر رجلن پہ زیر ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو حقیقت میں اعراب جو ہوتا ہے وہ کسی کلمے کے اعراب جو ہوتا ہے وہ کسی کلمے کے معنی کو بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حرف کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حرف کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے فکس ہوتا ہے، تو اسی لیے حرف کہلاتا ہے مبنی، اور اسم اور دوسرے اور بھی جو کلمہ فعل ہیں اس کے اندر کچھ معرب اور مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اعراب کے اعتبار سے ترجمہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا کتاب سے ہٹ کر کے ایک بات بتا دی ہے، اگر سمجھنے میں دقت آ رہی ہے تھوڑا سا اور اس کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ لیجئے، اور تھوڑا سا اونچ نیچ میرے بولنے میں بھی ہو سکتا ہے، میری صحت صحیح نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیپٹر کم سے کم پڑھا دوں، کافی دن سے نہیں بنی اس پہ کلاس۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، حرف جو ہوتا ہے وہ مبنی اس لیے ہوتا ہے کہ حرف کا معنی ہمیشہ کے لیے فکس ہوتا ہے، اس کے معنی میں کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مین کے معنی سے ہے تو سے ہی ہے، الا کے معنی تک ہے تو تک ہی ہے، اس کے کوئی معنی کے اندر کوئی بڑی بدلاؤ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اسم جو ہوتا ہے تو اسم کے اندر زبر زیر پیش لگتا ہے، تو وہ زبر زیر پیش جو ہوتا ہے وہ اسم کے معنی کے اندر بھی بدلاؤ پیدا کر دیتا ہے اس جملے کے اعتبار سے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے کہ حرف کو جو ہم مبنی الاصل کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا اعراب کبھی نہیں بدلتا ہے۔ اور اعراب کیوں نہیں بدلتا ہے یہ بھی میں نے ایک بات آپ کو الگ ہٹ کر کے سمجھا دی ہے کہ اس عربی میں اعراب کا کیا امپورٹنس ہوتا ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اعراب بدلنے اور نہ بدلنے کے پیچھے کا پورا لاجک کیا ہوتا ہے۔ اب سمجھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اسم کے اندر دو قسمیں ہیں، اعراب کی تبدیلی اور نہ تبدیلی کے اعتبار سے، یعنی اعراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے اس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتا ہے معرب اور دوسرا کہلاتا ہے مبنی۔ تو معرب وہ لفظ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے حالات کے حساب سے، جملے کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے، اور مبنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا اعراب بالکل بھی نہیں بدلتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا لفظ مبنی ہے، یہ ہم کو کس طرح سمجھ میں آئے گا؟ چلیے، بیچ میں نے تھوڑا سا سٹاپ کر دیا تھا تو میں تھوڑا سا بات شروع کر دیتا ہوں یہاں سے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے سٹاپ کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اسم ایک معرب ہے ایک مبنی ہے، لیکن اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مبنی ہے کیا؟ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ دیکھو، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے کسی بھی اسم کا جو مبنی ہونے کا وجہ ہے وہ حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ حرف کے مشابہ مطلب اس کا حرف جیسا ہونے کی وجہ سے۔ حرف کیا ہے؟ مکمل طور پہ مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ میں نے بتا دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کا جو مبنی ہونا ثابت ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اسم جو ہوتا ہے وہ حرف کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب حرف کے مشابہ کیسے ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سمجھ لیجیے، آگے ویسے آئے گا
میں تھوڑا سا شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں. پہلا، حرف کی کیا خاصیت ہے. مشابہ کا مطلب ہوتا ہے برابری ہونا. جیسے میں نے کہا زید عمر کے مشابہ ہے، تو مطلب ہو جائے گا کہ زید کے اندر جو کوالٹی ہے وہی عمر کے اندر بھی ہے، تو زید عمر برابر برابر ہے. تو اسم کا کسی حرف کے مشابہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف کے اندر جو کچھ خاصیت ہے وہ اسم کے اندر بھی ہے. اب بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، تو ذرا سمجھیے. عربی میں حرف کی کچھ خاصیت ہے. پہلا خاصیت کیا ہے، اس کے اوپر اعراب فکس ہوتا ہے. سکون ہے تو سکون ہی ہے، زبر ہے تو زبر ہی ہے. تو حرف کے مشابہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم کا حرف کے اندر کچھ چیزوں میں برابر ہونا. اب حرف کے اندر کیا کچھ خاصیت ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. پہلا، حرف کا اعراب فکس ہوتا ہے. دوسرا، اگر اعراب فکس ہے تو حرف کا معنی فکس ہوتا ہے. بار بار اسٹاپ کرنا پڑ رہا ہے، میں تھوڑا الگ جگہ سے ریکارڈ کر رہا تھا. ہاں، تو حرف کی 3 خاصیت ہیں. ایک میں نے بتایا کہ حرف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے. دوسرا، حرف کا مطلب جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے. اور تیسرا جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ ہے کہ حرف اپنے معنی کو بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. یہ 3 علامت ہوتی ہے حرف کے اندر. اور اس میں سے جو تیسری علامت میں نے بتائی آپ کو کہ اپنے معنی بتانے کے لیے اس کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر کے آنا ہوتا ہے. جیسے الہ ایک حرف ہے، لیکن الہ کے مکمل معنی ہم کو تب سمجھ میں آئیں گے جب ہم اس کو فعل یا اسم کے ساتھ جوڑیں گے. جیسے ذہب زید الی المسجد، کہ زید مسجد کی طرف گیا. تب جا کر کے ہم کو زید کے اور زید اور ذہب فعل کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے الہ حرف جر کے معنی ہم کو سمجھ میں آئے. تو اسم مبنی کب بنے گا؟ اسم مبنی تب بنتا ہے جو حرف کے ان 3 صفات میں سے کسی ایک صفات کا اس کے اندر آ جانا. یعنی حرف کے ان 3 صفات میں سے اسم کے اندر کوئی نہ کوئی ایک صفت کا آ جانا. بس آتے ہی وہ لفظ اسم جو ہوتا ہے حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی حرف میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، مبنی بن جاتا ہے. ایک کام کریے، اتنا ہی رہنے دیجیے. مائنڈ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ زیادہ ہو رہا ہے. اصل میں جہاں عام طور پر ریکارڈ کرتا ہوں وہاں سے تھوڑا الگ ہٹ کر کے آج ریکارڈ کر رہا ہوں، تو لوگ آ جا رہے ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی کچھ جو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بار بار بدل جا رہا ہے. اور ایسا نہ ہو پڑھاتے ٹائم کچھ ایسا نکل جائے کہ جو غلط بات مطلب اس سینس میں کہ جیسے 2-3 بار میں نے مسٹیک کیا آپ کو تعریفات سمجھانے میں، الفاظ سمجھانے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط سمجھا کر کے نکل جاؤں اور پھر آپ جو ہے وہ غلط سمجھ لے، یاد کر لیں. تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں. جو باتیں ابھی تک آپ نے سمجھی ہے وہ یاد رکھیے گا، باقی انشاءاللہ پھر جب اطمینان سے ہوتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.